اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک جملہ گرامیٹیکلی انالائز کریں گے جو کہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جملہ جب میرے سامنے انالیسس کے لیے آیا تو میں نے اسے انالائز کر دیا، لیکن جب میں نے اس جملے کا ترجمہ کیا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ کیا پریشانی تھی وہ انشاءاللہ تعالی آپ بھی دیکھیے گا جب ہم جملے کو انالائز کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں جی جملے کی طرف۔ جملہ ہے جی قال زید تحت الشجرۃ فانتقض وضوءہ۔ سب سے پہلے ہم اس جملے کے جو الفاظ ہیں ان پہ بات کریں گے، کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے حوالے سے۔ تو پہلا لفظ اس جملے میں قال ہے جو کہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور معروف فعل ہے۔ زید اسم ہے اور یہ اسم علم ہے، واحد مذکر ہے، معرفہ ہے اور مرفوع ہے۔ تحت اسم ہے، ظرف ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے اور واحد مذکر ہے۔ الشجرۃ یہ اسم ذات ہے، واحد مؤنث ہے، معرفہ ہے اور مجرور ہے۔ فا جو ہے اس کو ہم حرف عطف مان لیتے ہیں۔ آگے ہے انتقض۔ انتقض فعل ہے، فعل ماضی ہے، معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نون، قاف اور ضاد اس کے حروف مادہ ہیں، باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ انتقض ینتقض انتقاضا۔ انتقاد کے معنی ہوتے ہیں بننے یا پختہ ہونے کے بعد ٹوٹ جانا یا ختم ہو جانا۔ اور اس فعل کے فاعل کے طور پر اگر الوضوء یا الطہارہ لفظ آئے، جیسے کہ آپ سکرین پہ لکھا دیکھ رہے ہیں کہ انتقض الوضوء او الطہارۃ، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں وضو یا طہارت زائل ہو جانا۔ نون کاف ضاد جب باب نون سے استعمال ہوتا ہے تو بنتا ہے جی نقض ینقض نقضا، جس کے معنی ہوتے ہیں بنا کر توڑنا، بگاڑنا یا ختم کرنا۔ تو ثلاثی مجرد میں نون، قاف اور ضاد سے جو اسم الفاعل کا صیغہ بنے گا وہ بنے گا ناقد، اور ناقد کے معنی ہوں گے توڑنے والا، اور ناقد کی جمع جو ہے وہ ہے نواقد۔ تو ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے جی نواقد الوضوء، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ تو تفصیل سے میں نے اس فعل پہ آپ کے سامنے بات کر دی ہے۔ تو یہاں پر یہ انتقض جو ہے یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے ٹوٹ جانا۔ آگے ہے وضو۔ وضو اسم ہے اور اسم ذات ہے اور معروف لفظ ہے، اردو میں ہم اسے وضو کہتے ہیں۔ اور آخری لفظ جو ہے وہ ہے ہو، جو کہ اسم ہے، اسم ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تو ایک جملہ ہے جسے دو جملوں میں فا کے ذریعے سے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو الفاظ کی بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی طرف۔ تو قال فعل ہے جی، زید اس کا فاعل ہے، اور تحت الشجرۃ ظرف اور مضاف ہے، یہ مل کر متعلق ہو جائیں گے قال فعل کے، اور پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور فا جو ہے اس کو ہم عاطفہ قرار دیں گے۔ آگے انتقض فعل ہے اور وضو یہ مضاف ہے، جس کا مضاف ہے ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے، ضمیر مجرور متصل، اور مضاف الیہ مل کر فاعل بن جائیں گے انتقض فعل کے لیے، اور انتقض فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو گویا دو جملہ فعلیہ آپ کے بن گئے، ایک جملہ ہے قال زید تحت الشجرۃ اور دوسرا ہے انتقض وضوءہ۔ اب جب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا تو میں نے جب پہلے جملے کا ترجمہ کیا تو کچھ یوں بنا کہ زید نے درخت کے نیچے کہا فا، تو انتقض وضوءہ، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہ ترجمہ جو تھا یہ میرے لیے بہت ہی عجیب تھا، کیونکہ میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں کچھ کہنا بھی داخل ہے۔ میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو میرے سامنے فتویٰ آیا جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی سے، جس میں انہوں نے نواقد وضو کے بارے میں لکھا۔ سوال کیا گیا تھا ان سے کہ وضو کب اور کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تو جواب انہوں نے دیا جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، جو انسان کے جسم سے نکلے،
اور نمبر 2 جو انسان پر طاری ہوں، جیسے بے ہوشی اور نیند وغیرہ۔ تو وضو کو توڑنے والی صرف 2 چیزیں ہیں، ایک وہ جو انسان کے جسم سے نکلے، اور دوسرے جو انسان پر طاری ہو، اور انسان پر طاری ہونے والی 2 چیزیں ہیں یعنی بے ہوشی یا نیند وغیرہ۔ تو یہاں پر بہت کنفیوژن ہوئی، لیکن پھر جب میں نے ڈکشنری کنسلٹ کی تو مجھے ڈکشنری میں قالا جو ہے یہ ایک اور فعل کے طور پہ نظر آیا جس کے حروف مادہ تھے قاف، یا اور لام۔ باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوا، یعنی قیلا یقیلو، تبدیلی کے بعد قالا یقیلو، اور اس کا مصدر تھا قیلن۔ اب قیلن کے معنی جب ڈکشنری میں دیکھے تو پتہ چلے کہ اس کے معنی ہے دوپہر کو سونا، دوپہر کو آرام کرنا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو قالا فعل استعمال ہوا ہے یہ کہنا والا قالا نہیں ہے، بلکہ آرام کرنے والا یعنی سونے والا قالا ہے۔ تو پھر سمجھ آئی کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ قال زید تحت الشجرۃ، زید درخت کے نیچے سویا، فن توقد وضوءہ، تو اس کا وضو ختم ہو گیا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو پھر پتہ چلا کہ نیند جو ہے یہ وضو کو توڑنے والی چیز ہے، اور زید چونکہ درخت کے نیچے سویا تھا لہٰذا اس کا وضو ختم ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ امید ہے آپ کو بھی اب یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے کسی اور جملے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔